محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ زندگی کا مزہ تب آتا ہے جب میاں بیوی میں پیار ہو، حسن اتفاق ہو، ایک دوسرے کا احساس ہو، اور اگر ایسا ہو جائے تو اس رشتے سے بڑا کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا۔ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر اس رشتے میں درار پڑ جاتی ہے اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ آج میں آپ سے ایک مسئلہ ڈسکس کروں گی جو بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے اور ابھی رخصتی نہیں ہوتی اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، اور دونوں دوبارہ بطور میاں بیوی رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حل ہو؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس صورت میں طلاق بائن واقع ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ غیر مدخولہ عورت ایک طلاق کا محل ہوتی ہے، اس لیے پہلی طلاق سے نکاح ختم ہو گیا ہے۔ دوسری اور تیسری طلاقیں محل طلاق نہ ہونے کی وجہ سے واقع نہیں ہوئی۔ اگر وہ دونوں دوبارہ بطور میاں بیوی ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو نئے حق مہر کے ساتھ نکاح جدید کر کے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ رخصتی یا خلوت صحیحہ سے پہلے دی جانے والی طلاق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں مس کرو، یعنی خلوت صحیحہ کرو، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت واجب نہیں ہے کہ تم اسے شمار کرنے لگو، بس انہیں کچھ مال و متاع دو اور انہیں اچھی طرح حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رخصتی یا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں عدت نہیں ہے۔ اس طلاق کے منعقد ہونے کے بارے میں سیدنا علی علیہ السلام سے مروی ہے، اذا طلق البکر واحدۃ فقد بتها واذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے باقرہ کو ایک طلاق دی تو وہ بائنہ ہو جائے گی، اور اگر اسے دخول سے پہلے اکٹھی 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ اس روایت کی وضاحت حضرت حکم کی درج ذیل روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت حکم رحمت اللہ سے ایک شخص کے بارے میں روایت ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا، تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے۔ انہوں نے فرمایا، پہلی طلاق بائن سے نکاح ختم ہو گیا اور باقی دونوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت مطرف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا یہ کس کا فتویٰ ہے؟ انہوں نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، فَإِن فَرَّقَتْ طَلَاقَ بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَمْ تَكَ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَذَلِكَ مِثْلُ أَن يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ 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 لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے غیر مدخولہ بیوی کو الگ الگ 3 طلاقیں دی تو پہلی طلاق سے بائن ہو جائے گی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا، دوسری اور تیسری واقع نہیں ہوگی۔ مثلا شوہر یوں کہے کہ تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، ان میں سے ہر ایک الگ الگ طلاق ہے۔ امام زین الدین ابن نجیم رحمت اللہ علیہ رخصتی سے پہلے طلاق کے بارے میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر خاوند نے غیر مدخول بہا کو طلاق دی تو وہ ایک طلاق سے بائنہ ہو جائے گی۔ جیسے شوہر نے حرف عطف کے بغیر الگ الگ طلاق دی اور ان کو ایک عبارت میں جمع کرنا ممکن ہو تو پہلی طلاق سے بائنہ ہو جائے گی، یعنی اسے طلاق بائن ہو جائے گی۔ اس میں عدت نہیں، غیر مدخولہ کے لیے بعد والی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ کلام میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو پہلے کو بدل دے کہ وہ اس پر موقوف ہو جائے۔ مثلا تو طلاق والی، طلاق والی، طلاق والی، یا تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق۔ علامہ محمد بن علی الحسقفی رحمت اللہ فرماتے ہیں، وَإِن فَرَّقَ بِوَصْفٍ أَوْ خَبَرٍ أَوْ جُمُلٍ بِعَطْفٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَنْتَ بِالْأُولَى لَا إِلَىٰ عِدَّةٍ وَلَا لِذَا لَمْ تَكَ الثَّانِيَةُ بِخِلَافِ الْمَوْضُوعَةِ حَيْثُ يَقَعُ الْكُلُّ، جس کا ترجمہ یہ ہے
اگر وصف خبر یا جملوں خواہ جملے عطف کے ساتھ ہوں یا عطف کے بغیر ہوں، کسی نے الگ الگ طلاقیں دی تو غیر مدخول بہا پہلی طلاق سے بائنہ ہو جائے گی۔ عدت کے بغیر ہی اس وجہ سے دوسری طلاق واقعہ نہ ہوگی۔ مدخول بہا کا معاملہ مختلف ہے کہ اس پر تمام طلاقیں واقعہ ہوں گی۔ مذکورہ بالا تصریحات سے معلوم ہوا کہ رخصتی، دخول یا خیبت صحیحہ سے پہلے طلاق اور نئے نکاح کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے اگر شوہر الگ الگ 3 بار طلاق دے تو پہلے ایک طلاق واقعہ ہوگی اور نکاح فوراً ختم ہو جائے گا، باقی دونوں طلاقیں فضول ہوں گی کیونکہ پہلی طلاق سے نکاح ختم ہو چکا ہے اور وہ عورت طلاق کا محل نہیں رہی۔ نکاح کے ختم ہونے کے بعد عورت آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر پہلے والا شخص ہی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نیا حق مہر دے کر نئے نکاح کے بعد دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر شوہر نے تینوں طلاقیں اکٹھی دی، جیسے تجھے 3 طلاق یا میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، تو پھر تینوں اکٹھی واقعہ ہوں گی۔ اس صورت میں پہلے والا شخص اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نہ شادی کر لے اور بعد میں بیوہ یا مطلقہ نہ ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔